اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بال بال کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مذہب آپ کو کھوپڑی استعمال کرنے سے نہیں روکتا, بلکہ مذہب تو کہتا ہے کھوپڑی استعمال کرو, مگر یہ سائنسدانوں کی کتابیں پڑھ کے نہیں. جو چیزیں آسان ہیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح ذرا سی کھوپڑی استعمال کرنے سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ گلاس خود بخود ٹوٹ سکتا ہے. ٹوٹا ہوا گلاس خود بخود جڑ نہیں سکتا, تو ایک گلاس نہیں جڑ سکتا, پورے وسیم بھائی کیسے جڑ گئے, ستار بھائی کیسے جڑ گئے, عبدالستار کیسے جڑ گیا, عبد الرحمان کیسے جڑ گیا, یہ کروڑوں انسان جس میں چائنا کا صدر بھی ہے اور روس کا صدر بھی ہے, یہ کیسے جڑ گیا ہے بھائی. ماں روٹی کھا رہی ہے, اس میں ناک کان آنکھ دل دماغ جگر ساری چیزیں 9 مہینے میں بن کے جڑ کے باہر بھی آ گئی, اور جیسے ہی باہر آئی ماں کی چھاتی میں دودھ بھی پیدا ہو گیا. او بھائی گلاس تو شاید خود بخود کروڑوں سال میں جڑ جائے, ایسی ترتیب جڑ نہیں سکتی کھربوں سال میں بھی. تو لعنت بھیجو ان سائنسدانوں کے اوپر جو تمہیں خدا کے وجود کے منکر بنا رہے ہیں. ان کے گیٹ اپ پہ مت جاؤ, ان کے انعامات پہ مت جاؤ کہ دنیا نے ان کو کتنا نوازا ہے. یہ 100% غلط تھیوری ہے, 100% غلط نظریہ ہے. یہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں خدا سے محروم کر رہا ہے. یہ خود بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے, تو تمہیں بھی بنائیں گے جہنم کی آگ کا ایندھن. ہم اتنی بات جانتے ہیں, یہ سارا نظام آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتے ہیں یہ جو دن کو رات سے ادھیڑتا ہوں, رات کو دن سے ادھیڑتا ہوں, دن کو رات پہ لپیٹتا ہوں, رات کو دن پہ لپیٹتا ہوں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر, نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے, ولا اللیل سابق النہار, نہ دن رات کے نظام میں گڑبڑ واقع ہوتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ کام آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا, یہ ایک مینجمنٹ ہے. تقدیر کا مطلب مینجمنٹ, یہ ایک اندازہ ہے, یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے. العلیم, اس ذات کی القدیر, 2 صفات اس میں ہونی چاہیے. جس کے اندر 2 صفات ہو وہی یہ مینجمنٹ کر سکتا ہے. نمبر 1 پاورفل ہو, وہ جو کمزور ہے وہ اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں چلا سکتا. ذالک تقدیر العزیز, عزیز کا مطلب غالب, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. العلیم, دیکھو تقدیر کا کیا مطلب ہے, ایسا زبردست قدرت والا کہ جو چاہتا ہے کر گزر چاہے. وہ اتنے بڑے بڑے اجرام بنا دیے اس نے, کتنے لاکھ گنا بڑا سورج بنا دیا, اس سے بڑے بڑے ستارے بنا دیے, زمین بنا دی. اور العلیم, صرف پاورفل ہونا کافی نہیں ہے, اس کا علم بھی کیا ہو, کامل. اتنا زبردست علم کے منی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے اس نے کہ وہ قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنانا شروع کر دیتا ہے وہ. اور ادھر بچہ باہر آیا, روٹی سے دودھ بننا شروع, اور وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آنا شروع, اور بچے کے دماغ کو پتا ہے کہ کہاں سے دودھ ملے گا اور میرے حلق میں کیسے اترے گا. یہ علم کے بغیر ممکن نہیں. ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر کوئی انجینئر بنا سکتا ہے, کوئی پلمبر نہیں بنا سکتا, کوئی بڑھئی نہیں بنا سکتا. اس کے لیے یونیورسٹیوں میں کئی سال بال سفید کرنے پڑتے ہیں, پھر کوئی شخص کوئی سافٹ ویئر ایجاد کرتا ہے. اور ہمارا رب نے ایسے سافٹ ویئر منی کے قطرے میں انسٹال کر دیے, انسان بنتے چلے جا رہے ہیں, اور ہر انسان میں پھر اسپم ہے جو مزید انسان پیدا کرنے کے قابل ہیں. ایک چھوٹے سے بیج کے اندر اس نے فالق الحب والنوا, قرآن کہتا ہے ایک چھوٹے سے بیج میں نے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. آم کی گٹلی میں دیکھو, اس کو زمین میں ڈالو, فوراً تناور درخت نکلنا شروع. وہ درخت بڑے ہوتے 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 پھر ایک وقت پہ ایک تناور درخت بنتا ہے, پھر اس میں پھول نکلنا شروع, پھر نر مادہ پھولوں کا ملاپ, پھر چھوٹی سی کیری سے پھر وہی ہزاروں آم, اور ہر آم کے اندر وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی, اور ہر گٹلی کے اندر کروڑوں آم پیدا کرنے کی صلاحیت. لاکھوں سالوں سے یہ سلسلہ, یہ سائیکل ہے, یہ چکر ہے جو گھومے چلے جا رہا ہے. اتنا زبردست دیکھو, ایک چھوٹی سی سائیکل جس میں آپ ایک پیڈل گھماتے ہو, چین سے گراری گھومتی ہے, گراری سے پچھلا پہیہ گھومتا ہے, یہ ایک سائیکل ہے نا. یہ سائیکل اللہ کی قسم کم پیچیدہ ہے, اور آم کی گٹلی میں جو سائیکل ایک سسٹم چل رہا ہے نا, گول سسٹم, یہ کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے. اگر کوئی ڈارون جیسا سائنسدان اٹھ کے کہتا کہ یہ جو سائیکل ہے جسے بچے بیٹھ کے چلاتے ہیں, اس کی گراریاں خود بخود جڑ گئی ہیں, خدا کی قسم کوئی اس پہ یقین نہ کرتا. لیکن آم کی گٹلی کا سائیکل جو اس سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے, وہی سائیکل ہے نا, زمین میں دفن ہو رہی ہے, درخت بن رہا ہے, پھر آم, پھر اس کے اندر گٹلی, پھر زمین میں, یہ سلسلہ کروڑوں سال سے چل رہا ہے. یہ سائیکل میرے بھائی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے. تو مذہب آپ کو حکم دیتا ہے کیا استعمال کرو, کھوپڑی, لیکن وہ والی کھوپڑی جس میں ماحول کے اثرات نہ ہوں, آپ کے پروفیسر کے اثرات نہ ہو جو یونیورسٹی میں آپ کو پڑھا رہا ہے.
اس کے اثرات نہ ہو. آپ کا باپ کیا کہتا ہے, آپ کی ماں کیا کہتی ہے, آپ کا ماموں کیا کہتا ہے, آپ کے پڑوسی کیا کہتے ہیں, یہ اس کلچر سے پاک عقل جب آپ استعمال کرو گے تو آپ خدا کے وجود کی بھی گواہی دو گے, آپ اسلام کے برحق ہونے کی بھی گواہی دو گے. ہاں کچھ باتیں آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, وہ عقل کے خلاف نہیں ہیں, وہ عقل سے اوپر کی ہیں. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے, یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے. مذہب عقل کے خلاف بات نہیں کرتا, ہاں بعض باتیں ایسی کرتا ہے جو آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. تو اسی لیے تو مذہب کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر جگہ آپ کی عقل پہنچ نہیں پاتی, اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کوئی آپ کو گائیڈ کرے. تو عقل کا ایک دائرہ کار ہے, ایک حد ہے جہاں تک عقل استعمال ہوتی ہے. دیکھو انسان کی ہر صلاحیت کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار یہ 4 شادیاں لوگ کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی کتنے کر لیں گے, ہر ایک کی ایک لمٹ ہے نا. ہر جگہ 4 شادیاں پتہ نہیں کیوں آ رہی ہیں ہر جگہ. لوگ سارا پورا ہفتہ مجھ پر اعتراضات ہی یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, جو ملتا ہے یہی بات کر رہا ہوتا ہے, تو پھر مجبوراً میں بھی ماحول سے متاثر ہو گیا ہوں. اب میں نہیں کر رہا, یہ آپ کروا رہے ہیں مجھ سے. اب یہ میں نہیں کر رہا, اب یہ کون کروا رہا ہے؟ میں تو جو کر رہا تھا وہ تو میں نے کر کے فارغ ہو گیا, میں جو میں باتیں کرتا تھا نا, اب یہ لوگ مجھ سے کروا رہے ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی یار تو رشتہ بتا دیں, کوئی یار تو تیسری کرنی ہے, کوئی کہہ رہے چوتھی کرنی ہے, کوئی کہہ رہے 4 سے بیزار ہوں, کوئی کہہ رہے 2 سے بیزار ہوں. تو اب وہ مجھے اب خود آٹومیٹک کرا دیا لوگوں نے. تبھی میں عزم کرتا ہوں یار اس جمعے میں اس پہ بات نہیں کروں گا بالکل, لیکن پھر نکل گئی تھوڑی سی بات. مثال ہے بڑی خاندانی نا اس کی. تو اب دیکھو میرے بھائی, یہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہر خواہش کی ایک کھانا ایک حد تک کھا سکتے ہو, اس کے آگے میدا کہے گا بس. سونگ ایک حد تک سونگ سکتے ہو, یہ نہیں کہ آپ امریکہ میں دھماکہ ہوا بارود کی بدبو آپ یہاں محسوس کر رہے ہو, ایسا نہیں ہوتا. دیکھ ایک لمٹ تک سکتا ہے انسان, وہاں تک دیکھے گا, وہاں تک, اس سے آگے نہیں دیکھے گا. تو سوچ بھی ایک لمٹ تک سکتا ہے. ہر چیز کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرو کہ میری کھوپڑی میں آ جائے, ایسا بولو ممکن نہیں ہے, محدود کھوپڑی ہے. تو وہ کھوپڑی جب خدا کی تعلیم کے خلاف جائے تو سوچ لو کہ یار خدا صحیح کہہ رہا ہے, میری کھوپڑی غلط کہہ رہی ہے. میں ایک حد تک سوچ سکتا ہوں بس. تو یہ اس میں کیا ہے؟ اعتدال ہے کہ نہ کھوپڑی کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں, اور نہ ایسا ہے کہ کھوپڑی کہہ رہی ہے کہ غلط ہے اور یہ چیز میری لمٹ میں آ رہی ہے. میں بتا رہی ہوں 2 اور 2 5 نہیں ہوتے. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. آپ کہتے ہیں نہیں, میرے ماموں نے چونکہ بولا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, میری کھوپڑی میں آئے نہ آئے میں بولوں گا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. تو ایسا کرو گے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اعتدال میں تبھی اس امت کی تعریف کی گئی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا. نہ گوروں کی طرح اتنے تم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہو کہ ہر چیز میں عقل کا استعمال کر رہے ہو, اور نہ تمہاری غیرت حد سے بڑھ گئی ہے, اور نہ تم مذہبی لوگوں کی طرح اتنا جمود ہے کہ پتھر کے سامنے جھکا دو تو اس کے سامنے لوگ تم جھک جاؤ. تمہارے مذہبی پنڈت جی نے کچھ بھی کہہ دیا, وہ بیٹھے ہوئے کہنے کے لیے اور تم لپیٹنے کے لیے سامنے بیٹھے ہوئے ہو. ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ تم اعتراض کر سکتے ہو, تم پوچھ سکتے ہو, تم سوال کر سکتے ہو. تو ہر چیز میں کس چیز کا حکم دیا؟ اعتدال کا. ہر چیز میں. یہ آیت بڑی جامع ہے, کبھی انشاءاللہ اس پر میں بیان کروں گا کہ یہ امت بیلنس امت ہے, اعتدال والی امت ہے. اور اسی اعتدال کا نام اسلام ہے, اسی اعتدال کا نام نیچر ہے, اسی اعتدال کا نام فطرت ہے, اور اسی اعتدال میں سکون بھی ہے. جو چیز حد سے تجاوز ہوگی سب سے پہلے اس کا نقصان ہے, انسان کا سکون ختم, اور اسی اعتدال کا نام کامیابی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.